السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، آج سارے دن میں پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے اندر اور اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر تو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا علی امین گنڈا پور کا بیان آ گیا، یہ سن لیں اور اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ شاعر والی بات ہو جائے کہ ہمیشہ تم دیر کر دیتے ہو۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں پہنچیں گے۔ عمران خان نے کہا چاہے جتنی مرضی دیر ہو جائے۔ تو چلیں، یہ چوتھی دفعہ ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اس دفعہ کیا امپیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ پہلے ان کی بات سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے، بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے، پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی، اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ جی ناظرین، اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو علی امین گنڈا پور پیغام لے کے گئے تھے عمران خان کے پاس، اور عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہر صورت 4 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ ہوگا، تو اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ عمران خان نے اب جو ہے وہ تمام تر کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کسی بھی حکومت کے ایسے ہتھ کنڈے یا ان کے ایسی سازش میں نہیں آ رہے جس پہ وہ عمران خان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ایک کانفرنس ہونے والی ہے اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان ان سے بارہا دھوکہ کھا چکے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ آج جہاں جہاں احتجاج تھا، بہاول پور کے اندر، وہاں پر، اس کے بعد فیصل آباد کے اندر اور میاں والی کے اندر، پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن تھے، ان کے جو سپورٹر تھے، ان کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ لوہے کے چنے بن گئے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت اچھے جو تجزیہ نگار ہیں حسن نثار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے، اس کو ممی ڈیڈی رہنے دو، ان کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، یہ 2-2.5 سال پرانی بات ہے، ان کو آپ بھٹی میں سے نہ نکالو، یہ کندن بن جائیں گے اور پھر یہ آپ کے قابو نہیں آئیں گے۔ آج وہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہر طرف جو ہے وہ آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ، ہر طرح کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن آج پی ٹی آئی والوں نے جو انتظامیہ تھی، جو پنجاب گورنمنٹ تھی، اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مضبوط جماعت ہے، اور خوف کے بت جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 4 تاریخ کو جمعے والے دن ڈی چوک میں کیا ہوتا ہے۔ بظاہر جو ٹریک ریکارڈ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پنڈی کے احتجاج کے بعد، تو 4 تاریخ کا احتجاج جو ہے وہ بھی ہمیں بڑا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم دعا گو ہوں گے کہ وہ پرتشدد نہ ہو، کوئی زیادہ بڑا معاملہ نہ ہو۔ دوسری طرف آج جو اسلام آباد میں ہوتا رہا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ قاضی صاحب کا پتلا جلایا گیا، ان کو جوتے مارے گئے اس پتلے کو، اور آگ لگا دی گئی۔ یعنی یہ دن بھی قاضی صاحب نے دیکھنے تھے، کیونکہ قاضی صاحب نے اپنے پچھلے 1 سال میں جو کچھ کیا ہے، آج انہی کا کالا کوٹ جو ہے وہ ان کو ان کے پتلے کو جوتے بھی مار رہا ہے، ان کو آگ بھی لگا رہا ہے۔ اور پھر یہ تو پتلوں کی بات تھی، آج ایک جو کاظمی صاحب تھے وکیل، انہوں نے قاضی صاحب کے سامنے جو قاضی صاحب کی حالت کی ہے وہ آپ سن چکے ہوں گے، اور انہوں نے بہت سخت الفاظ، بہت سخت جملے، اور قاضی صاحب کو کہیں کا نہ چھوڑا، جبکہ قاضی صاحب کو پولیس بلانی پڑ گئی ان کو باہر نکالنے کے لیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَتَعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مِن تَشَاءُ، تو پھر یہ ذلت اور جو عزت ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ابھی تو ڈونٹ والی بات جو ہے وہ لوگ بھولے نہیں تھے، تو آج ایک ان کے ہی اپنے سینئر جو وکلا ہیں، انہوں نے قاضی صاحب کو جو ریوارڈ دیا ہے، جو ان کی عزت کی ہے ان کے ساتھی ججز کے سامنے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے بارے میں تو آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ذرا سی بھی ڈگنیٹی اور ایک جسے کہتے ہیں گریس ہوتی، تو یا تو وہ اس کیس سے علیحدہ ہو جائے یا وہ خود ہی ریزائن کر کے چلا جائے، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ ٹھان چکے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، اور وہ بجا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔